أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، چونکہ ماہ ربیع الاول کا دور چل رہا ہے اور یہ تجربے کی بات بھی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہمیں عشق رسول کی یاد آنے لگتی ہے، پھر ہر آدمی کے عشق رسول کے دعوے ہونے بھی لگتے ہیں. بچے سے لے کر جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، ربیع الاول میں ہر ایک عشق رسول کے دعوے کرنے لگتا ہے، ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے. جیسا ہی ربیع الاول کا مہینہ ہوا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، یہ میں میرا اور آپ کا عشق رسول بتا رہا ہوں. جو ہمارے دلوں کے اندر یہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. عشق رسول جوان بھی ہوتا ہے، جیسے 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے وہاں بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا عشق رسول ہے. اب سوال یہ ہے کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے کہ ہم جو نعرے لگاتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عشق رسول ہے کیا؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کا نزول فرمایا ہے. اس میں نے 2 آیتوں کو تلاوت کی ہے. ایک آیت یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا ہے جو بندہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کرتی ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق رسول. دوسری جگہ پر اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ بھی اصول بتلایا ہے اللہ رب ذوالجلال نے کہ اللہ کے پیغمبر اگر تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم کرو تو لپٹ پڑو، اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اگر کسی کے کام کرنے سے کہتے کہ رک جائیں، اگر اللہ کے نبی کا آرڈر مل جائے کہ یہ کام کرنا نہیں ہے تو ہمیں رکنا پڑے گا، باز آنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. جو بندہ اللہ کے حبیب کی باتوں کو لیتا ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو منع کیا تھا ان چیزوں سے رکے رہتا ہے، تو اس کا نام عشق رسول ہے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، یہ بھی عشق رسول ہے. اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ذرا آپ یہ بتائیں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند، آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ بلند اخلاق پر ہیں. پھر حضرت عائشہ نے کسی سے سوال کیا، حضرت عائشہ سے بتائیں آپ علیہ السلام کے اخلاق ہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن یہ جو پورا کا پورا قرآن ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے نبی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ساری چیزوں کو قرآن نے محفوظ کیا ہے. کانا خلقہ القرآن. جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنے لگتا ہے وہ گویا کہ اللہ رب ذوالجلال سے بات بھی کرتا ہے اور میرے آقا کے اخلاق کو پڑھنے بھی لگتا ہے. یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. قرآن کو میرے اخلاق کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، میرے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگی کو ٹٹولو. پڑھنے قرآن کو دیکھو گے تو تمہیں میرے اخلاق پڑھنے لگ جاؤ گے، اگر دیکھو گے صحابہ کو تو تمہیں میرے اخلاق کا اندازہ ہو جائے گا. صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ صحابہ کی وہ ہستیاں ہیں جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا آسمان سے تو جب تک صحابہ اس کو عمل نہیں کرتے چین نہیں آتا صحابہ کو. ادھر ایک آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی، صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تبھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. سورج نہ رہے، چاند ہو، ستارے ہو تو آدمی منزل پا سکتا ہے. رات میں ہمیں کون سا سورج دکھائی دے گا؟ رات میں تو ہمیں چاند نظر آئے گا یا پھر ستارے نظر آئیں گے. تو اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں، چاند ہیں، یہ دین کے رہنما ہیں، دین کے رہبر ہیں. میں نہ رہوں، میرے ستارے موجود ہیں. آپ کو ان ستاروں میں سے اگر کسی پر انگلی آپ رکھ دو گے آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اگر کوئی بندہ ضلالت کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے، دلدل سے، کیچڑ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے میرے صحابہ کا اتباع کرنا پڑے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر کے چلے گئے میں جس طرح میں عمل کیا ہوں دنیا کے اندر، کامیابی کا راستہ میں نے جس طرح جس انداز سے چھوڑا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے ہونے والے میرے صحابہ ہیں. میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. میرے بعد جس انداز سے صحابہ نے عمل کیا ہے، دین پر چلا ہے، شریعت کو پھیلایا ہے، اپنے بچوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر دین کو پیوست کیا ہے، اس انداز سے تم ان کے نقش قدم پر چلنا. تب تمہارے دلوں کے اندر میری محبت آئے گی، میرا عشق آئے گا، تبھی تمہاری زندگی کامیابی کی طرف لوٹے گی. اور صحابہ تمہارے رہنما ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ایک چھوٹی مثالیں دے کر کے آپ کو چلتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا
کہ صحابہ کی وہ ذاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنی مر مٹنے والی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے ایک بیٹے حضرت بلال۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ آج مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ دور نہیں رہا۔ اگر حجاب پہن کر ہماری بہن، ہماری بیٹی راستے میں جاتی ہے تو اس سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ وہ فتنوں والا دور ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کی عزتیں، ان کی عفتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کسی بھی حال کے اندر ہماری عورتوں کی عزتیں ہمارے اس زمانے کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ میں تو اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول تھے، ان کے شاگرد صحابہ تھے، اتنا پاکیزہ ماحول۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ زمانوں کے اندر 3 زمانے سب سے پاکیزہ اور بہتر ہیں۔ سب سے پہلا دور میرا ہے جس میں میں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد میں آنے والا صحابہ کا دور اس کے بعد بہتر ہے، پھر اس کے بعد بہتر تابعین کا زمانہ، جو صحابہ کے بعد کا دور آیا تھا تابعین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں زمانے بہترین ہیں، پھر اس کے بعد کے زمانوں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو ہمارا یہ جو زمانہ بھی یہ بھی فتنوں سے بھرمار ہے۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اس زمانے کی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو بیٹا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، ان کے بیٹے تھے، کہا ہم ہرگز آنے نہیں دیں گے، عورتیں مسجد میں جائیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے فتنہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے برہم ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جیسی ڈانٹ ڈپٹ، اس جیسا غصہ، ان کے چہرے پہ غصے کے آثار، ان کے چہرے کی جلالیت، کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی بھر اتنا غصہ، اتنا زرد اور سرخ چہرہ کبھی کسی پہ انہوں نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تجھے اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تو روک رہا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک انہوں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، صرف اس وجہ سے میں تجھے رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں اور تو اس بات کو کاٹ رہا ہے، جا تیرا معاملہ اور میرا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ان کی وفات ہو گئی، لیکن وفات سے پہلے تک انہوں نے کبھی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تجھے بتا رہا ہوں اور تو اس کے خلاف جا رہا ہے۔ دوسرا سوچے کہ کتنی محبت ہوگی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے غصے کے عالم میں بات کو ترک کر دیتا ہے تو تیسرے گھنٹے کے اندر باپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں ذریعے سے ڈانٹ دیا ہے، خیر بات کر لیتا ہے، محبت بھرے انداز سے اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوئی ہوگی، مرتے دم تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ یہی عبداللہ بن عمر، ان سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ یہ جو راستہ دکھ رہا ہے اس راستے سے تم کبھی مت آنا، یہ راستہ صرف عورتوں کے لیے بنا ہے، یعنی اس راستے سے آئیں گی تو عورتیں آئیں گی، آپ نہ صرف ایک مرتبہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اللہ کے نبی کی
زندگی کا حصہ بنا لیا، کبھی بھی اس کے بعد اس راستے سے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کسی نے چاہا کہ عبداللہ بن عمر کو آج زبردستی اندر لے کر چلا جائے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو پکڑ لیا اور کہا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکا ہے کہ عبداللہ اس دروازے سے تو اندر نہ آنا، میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں کاٹوں گا۔ تو یہ عشق رسول ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، صرف ان کو دنیا کی نہیں تھی، آخرت کی بھی فکر تھی کہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا، چلنا سیکھنا سکھانا سب ہوتا ہے۔ اگر ہم انتقال کر جائیں، جنت میں بھی چلے جائیں، پھر اللہ کے رسول اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، ہم اللہ کے رسول کا بار بار دیدار یہاں پہ کر سکتے تھے، وہاں کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چہرے کا زرد اڑ چکا تھا، چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، پیلا اور لال بن چکا تھا، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ثوبان خیریت تو ہے، کیوں چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، غم زدہ ہو، بے چین ہو؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات کاٹ رہی ہے، میں کبھی سفر میں جاتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو میرے دل کو سکون، قرار، چین نصیب ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ ہم جنت میں اگر چلے بھی جائیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے زمروں میں بھی اعلیٰ سیٹ پر آپ فائز ہوں گے، ہم آپ کے غلام نیچے درجے کے جنتی ہوں گے۔ دنیا میں آپ کی یاد آئی تو آپ کا دیدار کر سکتا ہوں، لیکن کل میں جنت میں بھی چلا جاؤں گا تو جنت میں نچلے درجے میں رہوں گا، آپ اوپر رہیں گے، آپ کی یاد آئے گی تو میں اوپر کیسے آؤں؟ ابھی استاد شاگرد، آقا اور غلام کی بات ہو رہی ہے، ادھر سے جبرائیل آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، جو پیغمبر کی مان کر چلتا ہے، اس کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے توسط سے یہ بات ہمیں بھی معلوم ہو گئی کہ آج بھی اس دور میں بھی اگر کوئی اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کے دلوں میں اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹینشن تھی، دنیا میں مجھے اللہ کے رسول کا چہرے کا دیدار ہو سکتا ہے، آخرت میں کیا کروں گا؟ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ، یہ بعد میں چل کر کے اسلام لائے، ان کی عمر جب اسلام لائے تو چھوٹی سی عمر تھی ان کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ سکھا رہے تھے، سکھانے کے بعد کچھ باتیں بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دور صدیقی آیا، پھر دور صدیقی کے بعد دور فاروقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہی حضرت ابو محذورہ جن کی پیشانی پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا تھا سامنے بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا ابو محذورہ یہ کیا بات ہے، تمہاری پیشانی کے بال اتنے لمبے، پیشانی کے بال اتنے لمبے، کٹاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے بات کہا، اے امیر المؤمنین، میں جب چھوٹا سا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھا رہے تھے، سکھاتے سکھاتے بات بتاتے بتاتے میرے ہاتھ پر پیارے آقا نے
اپنے دست مبارک کو رکھا میری پیشانی پر، وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، میرا دل یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ جس پیشانی کے حصے پر بال پر پیارے آقا کے ہاتھ لگ جائے اور ان میں بالوں کو کاٹ دوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میرا دل گوارا نہیں کیا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا میرے بال اسی طرح اگتے رہیں گے، چونکہ ان بالوں پر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو رکھا ہے۔ اسے عشق رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مانے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے پیارے حبیب کی مانے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے، صحابہ کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ اے اللہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کا دور آئے گا، ان کو کسی کی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور امت کو کہا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تان و تشنی صحابہ پہ نہ کرنا۔ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صفات، اللہ کے رسول کا اٹھنا بیٹھنا، اگر اللہ کے رسول کی صداقت دیکھنی چاہیے تو حضرت ابوبکر کے اندر وہ مل جائے گی، صداقت ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول کی عدالت ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر کے اندر وہ عدالت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کی حیا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان کے اندر ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی کے اندر مل جائے گی۔ تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن موجود ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں، صحابہ کی وہ قربانیاں، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اس دور میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جس دور کے اندر صحابہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فقر و فاقے کا زمانہ، مسکنت، عجز تھا ان کے اندر، فقر و فاقہ تھا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ کفار مکہ، قریش کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ خود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جب اس نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ چھوڑ دیا تو یہی وہ ٹیم صحابہ کی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھا۔ کسی وقت میں اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابہ کی جماعت۔ اتنا عشق رسول ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ آپ کو میں کیا بچوں کے بارے میں بتاؤں، کیا بوڑھوں کے بارے میں، کیا جوانوں کے بارے میں، کیا عورتوں کے بارے میں بتاؤں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کا موقع ہے، کسی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر شیطان نے اپنی طرف سے ڈال دی تھی۔ یہ خبر پھیلتے 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 کسی جگہ پہنچی، یہ خبر اڑتے اڑتے ایک عورت کے پاس پہنچی۔ ایسی خبر دلوں کو چونکا دینے والی خبر تھی۔ جیسے ہی خبر اس عورت کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دریافت کروں گی، معلوم کروں گی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اب کیسی ہے۔ لوگوں کا بھیڑ تھا، مجمع تھا۔ یہ عورت دوڑتی ہوئی گئی، پوچھا، ایک آدمی مل گیا، پوچھا کہ بتائیں ذرا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، آپ کی حالت کیسی ہے، میرے آقا کس حال میں ہوں گے، مجھے ذرا بتائیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو جو آنے والا بندہ تھا اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح خبر نہیں ہے، صحیح علم نہیں، البتہ اتنا تو معلوم ہے آپ کے باپ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ عورت آگے بڑھی، پھر ایک سے پوچھنے لگی آپ ذرا بتائیں کہ میرے آقا کی حالت کیسی ہے۔ تو اس بندے نے کہا مجھے اللہ کے رسول کی حالت کا علم تو نہیں، پر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے بھائی کی شہادت اس جنگ میں ہو گئی ہے۔ پھر یہ عورت پھر آگے نکلی، پھر تیسرے شخص سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول کا مجھے علم نہیں ہے، پر آپ کے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر اور آگے نکلی،
پھر کسی سے معلوم کی تو اس بندے نے کہا مجھے بھی اللہ کے رسول کا صحیح علم نہیں ہے، آپ جا کر کے تحقیق آگے کر لیں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے اندر شہید ہو چکا۔ پھر آگے نکل پڑی، مجمع تھا، مجمع ہٹا، کسی وجہ سے نظر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اس عورت نے، پھر ایک جملہ کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لینے کے بعد میری ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا میں اگر کسی عورت کے سہارے ہوتے ہیں تو 4 میں سے 1 ضرور ہوتا ہے، 4 ہی سہارے، اس کے علاوہ دوسرا سہارا نہیں ملتا۔ عورت کا یا تو باپ ہوگا، بہت سخت اور مضبوط سہارا ہوتا ہے، بیٹی کا باپ، اور بیٹی کو فخر بھی ہوتا ہے میں کچھ کروں، اگر کوئی ڈانٹے تو میرا باپ آڑ آ جائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس کا بھائی بھی ایک سہارا بنتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ اس کا خاوند، پھر چوتھے نمبر پہ اگر یہ ساتھ چھوٹ جائے تو آخری سہارا اس کو بیٹوں کا ملتا ہے۔ اگر سوچیں اگر کسی کے یہ 4 سہارے بھی بیک وقت اٹھ جائیں ایک دن میں، غزوہ احد کے اندر اس عورت کے 4 سہارے، 4 کندھے ایک ساتھ ایک ہی جنگ کے اندر چاروں کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ عورت کہتی ہے کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میرا خاوند جو میرے غم کے اندر شریک ہوتا، میرے دکھ میں مجھے خوشی کا احساس دلاتا ہے، میں جب گھبرا جاتی ہوں تو میرے دل کے اندر سے گھبراہٹ کو نکالتا ہے، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو سارا خرچہ ساری چیزیں یہی اٹھاتا ہے، میرا خاوند بھی چلا گیا وہ بھی کوئی میرے لیے معنی نہیں رکھتا، پھر میرا بیٹا جو میری ہر اداؤں پہ مر مٹتا ہے، میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا لوتھڑا ہے، میرا خون ہے، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب میں آپ کے چہرے کا دیدار اب کر چکی ہو تو میرے پہاڑ برابر والا بھی غم اب حل ہو چکا ہے۔ صحابہ جوان مرد بوڑھوں کی بات نہیں ہے، عورتوں نے دل ایسا پیدا کیا تھا، ایسا جگر بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو کسی قسم کا غم ان کے دلوں کے اندر پہنچ نہیں پاتا تھا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے بعد ہدایت، کامیابی، کامرانی اور صحیح رہنمائی کرنے والا راستہ تمہارے سامنے صحابہ کا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر عشق رسول کو اس انداز سے بنایا تھا، انہوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا تھا، آج ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ڈیفرنٹ دیکھیں ان میں اور ہم میں فرق دیکھیں کتنا ہے۔ کلمہ انہوں نے بھی نبی کا پڑھا تھا، ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ زندگی کو نبی والی زندگی بنائی تھی، ہم نے اپنی زندگی کو انگریزوں والی زندگی بنائی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جن کی پیشانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ جس میرے بال پر اللہ کے رسول کے ہاتھ لگ جائے میں کبھی نہیں کاٹوں گا۔ آج میری حالت دیکھیں، صبح میں اٹھ رہا ہے، سنت رسول جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور تمام انبیاءوں کی سنت ہے داڑھی کو رکھنا، آج ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ سر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جو شباہت ہے میں اسے اختیار کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو میں عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟
صبح ہماری ہوتی ہے، سنتوں کے جنازے ہم نکالتے ہیں، سارا دن کے 24 گھنٹے گناہوں میں گزر جاتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اور خاص بات ہماری یہ ہے کہ عشق رسول 12 ربیع الاول کے صرف 12 دنوں کے اندر پیدا بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، مر کر بھی چلا جاتا ہے۔ ہمارا عشق رسول ہے۔ صحابہ کا عشق رسول سال کے 12 مہینوں کے اندر بھی ہوتا، ہر دن کے ہر گھنٹوں میں بھی ہوتا، ہر گھنٹوں کے ہر سیکنڈز میں، ہر منٹ اور سیکنڈز میں بھی ہوتا۔ اسے عشق رسول کا نام دیا جاتا۔ تو اللہ کے کلام پاک کے اندر خود اللہ رب ذوالجلال نے ایک اصول کو بتلایا ہے، عشق رسول اگر اپنانا چاہتے ہو تو بس اس کو لازم کر لو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے پیغمبر جس چیز کا تمہیں حکم کریں تم اس کے ہاتھوں ہاتھ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس حکم سے روک دیں، باز رہنے کا حکم کر دیں تو باز آ جاؤ۔ یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر بھی لاکھ دعوے کر لوں، لاکھ نعرے لگا لوں کہ میں عاشق رسول ہوں، تو میری زندگی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کرتی ہیں۔ اگر میچ کرتی ہے تو خود بخود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کہے تو ٹھیک ہے۔ اگر میں بے حیائی میں اتروں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤں، قرآن کے خلاف کام کرنے لگ جاؤں، حدیث سے روگردانی کر لوں، صحابہ کی زندگی سے منہ مڑ لوں، پھر میں اب اپنی زندگی کو آگے چلا کر کے اب میں کہوں کہ مجھے اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر آپ سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے آئیڈل میرے آقا کی ذات ہے۔ اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے، اگر آپ اس پر چلو گے تم عاشق اس کے بعد بنو گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو قرآن پاک کی ہدایت و احکام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے اور زندگی کی موافق اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔